کبھی میں کبھی تم، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 10۔ شرجینہ صبح اٹھ کے کچن میں آئی۔ وہ اپنے لیے ناشتہ بنانا چاہ رہی تھی۔ اس نے پین اٹھایا، اپنے لیے چائے کا پانی رکھا، پھر اس نے فریج کھولا اور وہ انڈا نکالنے لگی۔ ابھی وہ انڈا نکال بھی نہیں پائی تھی، تبھی اسے باہر سے شگفتہ کی ناراضگی اور غصے بھری آواز آئی۔ وہ زبیدہ پر خفا ہو رہی تھی، زور زور سے بول رہی تھی، لہٰذا آواز کچن میں صاف آ رہی تھی۔ زبیدہ، لاؤنج کا پنکھا چلا رکھا ہے، بند کرو، پھر بجلی کا بل زیادہ آ جائے گا تو مصطفیٰ کے ابا مجھ پر ناراض ہوں گے۔ شرجینہ کا انڈے کی طرف بڑھتا ہاتھ رک گیا تھا۔ وہ انڈا نکال نہیں سکی۔ مار پڑے اس مہنگائی کو، ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے، بندہ کیا کھائے اور کیا بچائے، کتنی کفایت شاری کر لوں، مہینے کے آخر میں پریشان ہی ہونا پڑتا ہے۔ شرجینہ نے فریج واپس بند کر دیا تھا۔ وہ چائے اپنے لیے مگ میں نکالنے لگی، ساتھ اس نے ڈبل روٹی کا ایک سادہ سلائس نکال لیا۔ وہ کچن ٹیبل پر ہی آ کر بیٹھ کے چائے اور ڈبل روٹی کا سلائس کھانے لگی۔ ابھی پہلا نوالا ہی لیا تھا کہ شگفتہ کچن میں آئی۔ شرجینہ انہیں دیکھ کے تھوڑا کانشیس ہو کے بولی، السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام، اٹھ گئی تم؟ روز ہی اتنی دیر سے اٹھتی ہو یا آج کل دیر سے اٹھ رہی ہو؟ نہیں، میں جلدی اٹھتی ہوں آنٹی، شاید نئی جگہ ہے اس لیے نیند آنے میں دیر ہو جاتی ہے تو صبح۔ شرجینہ بھی شرمندہ ہو کے بول ہی رہی تھی کہ شگفتہ نے بات کاٹ کے بولا، شرجینہ میرا خیال ہے اب تم اپنی ذمہ داریاں سنبھال لو، گھر کے کام کاج دیکھو۔ اس کے جواب پر کوئی رسپانس دیے بغیر شگفتہ نے اسی سنجیدگی سے اگلی بات کہہ ڈالی تھی، جی آنٹی۔ شرجینہ نے سامنے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو وہ 8:30 بجا رہی تھی۔ اس کو شگفتہ کے ساتھ ہمیشہ ایسا فیل ہوتا تھا جیسے کوئی ٹیچر کے سامنے کھڑی ہو۔ دیکھو، ہمارے حالات تو تم سے ڈھکے چھپے ہیں نہیں، تمہارے سسر کی ایک لگی بندی تنخواہ آتی ہے، مصطفیٰ کچھ کرتا کراتا ہے نہیں، ظاہری بات ہے گھر پر ایک افراد زیادہ ہو گیا ہے، کام بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ شرجینہ مہنگائی کے ذکر پر شرمندہ ہوئی تھی۔ وہ چپ چاپ انہیں دیکھ رہی تھی۔ زبیدہ تو اگلے مہینے منہ پھاڑ کے کہہ دے گی کہ میرے پیسے بڑھاؤ، کام بڑھ گیا ہے، میں کہاں سے دوں گی؟ شگفتہ سنجیدہ اور سپاٹ سے انداز میں اس سے مخاطب تھی۔ شرجینہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ آخر کہنا کیا چاہ رہی ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا ہے اسے کپڑوں پر سے ہٹا دوں۔ شگفتہ نے صاف بات کی۔ شرجینہ کو جیسے اس تمہید کا مقصد اب سمجھ آ گیا تھا۔ ان کے دفتر کے کپڑے تو ویسے بھی ڈرائی کلین پر جاتے ہیں، تو بس تھوڑے ہی کپڑے ہوا کریں گے ہمارے۔ ٹھیک ہے آنٹی، شرجینہ احترام سے بولی، ہفتے میں 3 بار مشینیں لگیں گی تو زیادہ کپڑے ہوں گے ہی نہیں۔ جی ٹھیک ہے، آج لگانی ہے کیا مشین؟ ہاں لگا لو، کافی دنوں سے کپڑے جمع ہو رہے ہیں، شادی کے دنوں میں تو مشین باقاعدگی سے لگی نہیں، کپڑے بہت جمع ہو گئے ہیں۔ میں لگا لیتی ہوں آنٹی، شرجینہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ شرجینہ کو یہ نظر آ رہا تھا، سمجھ بھی آ رہا تھا کہ ساس اسے سخت دقت دینے پر تلی ہوئی ہیں۔ شگفتہ سنجیدہ انداز میں وہاں سے واپس جانے کے لیے پلٹ گئی تھی۔ شرجینہ نے 2 گھونٹ میں چائے ختم کی اور اب وہ کپڑے دھونے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ گھر کا پیچھے کی طرف کا آنگن تھا جہاں واشنگ مشین رکھی تھی۔ سنگل ٹپ واشنگ مشین تھی، کپڑے پھیلانے کے لیے تار بندھے تھے، وہاں کپڑوں کا ایک ڈھیر جمع تھا۔ شرجینہ نے کپڑے دھونے شروع کیے، واشنگ مشین چلائی، بالٹیاں اور ٹپ میلے کپڑوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اسی وقت اندر سے موبائل فون بجنے کی آواز آئی تھی۔ یہاں سے اندر کمرے میں کھلنے والی کھڑکی سے شرجینہ نے کپڑے دھوتے دھوتے دیکھا شگفتہ کمرے میں آئی۔ انہوں نے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم امی۔ عدیل تم؟ عدیل کے نام پر کپڑے واشنگ مشین میں ڈالتی شرجینہ چونکی تھی۔ آج کتنے دنوں بعد تمہاری آواز سنی ہے بیٹا۔ شگفتہ جذباتی ہو کے رو پڑی تھی۔ شرجینہ مشین میں کپڑے ڈالنے کے بعد اب دھلے کپڑے تار پر ڈالنے لگی تھی۔ اس کے کانوں میں شگفتہ کی باتوں کی آوازیں بغیر کسی خواہش کے آ رہی تھی۔ وہ عدیل کی کال آنے سے اپسیٹ ہوئی تھی۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی مگر شگفتہ کا منہ دوسری جانب تھا۔ انہیں دھیان نہیں تھا کہ باہر شرجینہ اس وقت کپڑے دھو رہی ہے اور وہ یہ باتیں سن رہی ہوگی۔ عدیل اپنے شاندار دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ شگفتہ صوفے پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ بیٹے کی آواز اتنے دنوں بعد سن کر وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ عدیل جو آج کل رباب کے ساتھ اونچی اڑان اڑ رہا تھا، اسے ماں باپ کی اتنے دنوں سے کوئی یاد نہیں آئی تھی۔ وہ شرجینہ اور مصطفیٰ کو ساتھ دے کے اتنا اپسیٹ ہوا تھا کہ اگلے ہی روز اس نے ماں کو فون کھڑکا دیا تھا۔ کیسی امی آپ؟ اپنے بچے کے بغیر کیسی ہوں گی؟ تمہاری شکل دیکھنے کو ترس رہی ہوں عدیل۔ میں بھی آپ سب کو بہت مس کر رہا ہوں امی، میرا بس چلے تو اڑ کے آ جاؤں آپ سب کے پاس۔ وہ ماں کو مزید جذباتی کرنے کے لیے ایموشنل باتیں کر رہا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر ایسا کوئی تاثر نہیں تھا کہ وہ کسی کو مس کر رہا ہے۔ ماں کے دل سے پوچھو بیٹا، اولاد کی دوری کی تڑپ کیا ہوتی ہے؟ وہ دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کرنے لگی۔ آپ سب جانتی تو ہیں امی، میں کہاں جانا چاہتا تھا آپ سب کو چھوڑ کے، مگر ابا کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ عدیل سنجیدگی سے بولا، اپنے ابا کو تو تم رہنے ہی دو، دوست کی محبت میں اندھے ہو گئے تھے،
سگی اولاد، اپنا خون دوست کی دوستی میں قربان کر دی انہوں نے، شگفتہ ناراضگی سے بولی۔ عدیل ایک لمحے کے لیے چپ رہا، وہ سامنے رکھا پیپر ویٹ گھما رہا تھا۔ امی کل ریسٹورنٹ میں مصطفیٰ کو دیکھا تھا شرجینا کے ساتھ۔ اس نے لہجے کو سرسری تھا بنا کے پوچھا، شادی کرا دی ہے نا تمہارے ابا نے مصطفیٰ کی شرجینا کے ساتھ، اسی دن جس دن تمہاری اس کے ساتھ شادی ہونی تھی؟ ضدی اتنے ہیں، خدا کی پناہ تمہارے ابا۔ شگفتہ شدید غصے میں یہ خبر عدیل کو دے رہی تھی۔ کیا امی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ شرجینا اور مصطفیٰ؟ عدیل کو شوق لگا تھا۔ میری ایک نہیں سنی، اپنی ضد پوری کی، تمہیں گھر سے نکال کے بھی تسلی نہیں ہوئی تھی انہیں؟ شرجینا کی مصطفیٰ سے شادی کرا کے اسے رخصت کر کے لے آئے اپنے گھر۔ شگفتہ ناراضگی سے بولے جا رہی تھی، مصطفیٰ نہ کماتا نہ دھماتا، ایک اور ذمہ داری اٹھا کے لے آئے گھر پر۔ شرجینا کو ساس کی باتوں سے دکھ ہو رہا تھا۔ عدیل کو یہ سن کر شدید شوق لگا تھا کہ شرجینا مصطفیٰ کی بیوی ہے۔ وہ بالکل چپ سا ہو گیا تھا، اپنے ماتھے کو اضطرابی انداز میں زور زور سے رگڑ رہا تھا۔ اس نے خود رباب سے شادی کر لی، مگر یہ سن کر اس کی ایگو ہرٹ ہوئی تھی کہ شرجینا نے بھی فوراً ہی شادی کر لی، اور وہ بھی اسی کے چھوٹے بھائی سے۔ وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ اس کی جدائی کے غم میں کہیں بیٹھی ہوئی ہوگی، مگر اس کی شادی کر لی، یہ اس سے بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ 5 مہینے خود کی ریٹائرمنٹ میں رہ گئے، مجھے تو یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ ہمارا گزارا کیسے ہوگا، اٹھا کے ایک اور ذمہ داری لے آئیں گھر پر۔ شگفتہ بیٹے کی خاموشی پر دھیان دیے بغیر جذباتی ہو کے بولے چلی جا رہی تھی۔ عدیل نے سامنے رکھے پانی کے گلاس سے پانی پی کے خود کو کمپوز کرنا چاہا۔ شگفتہ اپنی پریشانیاں، خرچوں کا رونا رونے میں مصروف تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا بیٹا، آگے خرچے کیسے چلیں گے؟ کپڑے تار پہ ڈالتی شرجینا نہ چاہتے ہوئے بھی ساس کی عدیل سے فون پر ہوتی گفتگو سن رہی تھی۔ شرجینا کا چہرہ دکھ سے بھرا ہوا تھا، وہ ہرٹ ہوئی تھی۔ بہت ہاتھ روک کے گھر کا خرچہ چلا رہی ہوں بیٹا، پر تم کو تو پتا ہے نا مہنگائی کس قدر ہے۔ ان کو تو کچھ پتا نہیں، یہ تو تنخواہ دے کے فارغ ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہی نہیں کہ تنخواہ میں ہمارا گھر چلتا ہے۔ گھر کے سارے خرچے تو تم نے سنبھال رکھے تھے، اب پتہ چلے گا نا انہیں۔ عدیل خود کو نارمل کرتا سنجیدگی سے جواباً بولا، امی آپ خرچے کی طرف سے بالکل پریشان نہ ہو، میں ہوں نا، آپ فکر نہ کریں، بس بیٹا جیتے رہو، ماں کا مان بڑھا دیتے ہو تم۔ شگفتہ کو عدیل کے جواب سے اطمینان ملا تھا۔ اپنی بیکار کی ضد میں تمہارے ابا نے اپنا ہیرا بیٹا گوا دیا، مجھے تمہاری شکل دیکھنے سے ترسا دیا۔ بولتے بولتے جذباتی ہو کے شگفتہ پھر رو پڑی تھی۔ امی آپ روئیں تو نہیں نا، میں آؤں گا آپ سے ملنے۔ وہ ماں سے ملنے کا وعدہ کرنے لگا۔ شگفتہ نے روتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا اور فون بند کیا۔ صحن میں بندے تمام دار دھلے کپڑوں سے بھر گئے تھے۔ واشنگ مشین ابھی بھی چل رہی تھی اور میلے کپڑوں کا ڈھیر ابھی بھی خاصا باقی تھا۔ شرجینا جھک کے مشین میں سے کپڑے نکال رہی تھی، اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ وہ عدیل اور شگفتہ کی باتوں پر ہرگز دھیان نہیں دینا چاہتی تھی، مگر وہ ہرٹ ہوئی تھی۔ عدیل ان خود پرست اور خود پسند لوگوں میں سے تھا جو چاہتا تھا ساری دنیا ہمیشہ اس کی پرستش کرے، اسی کو چاہے۔ خود نے شرجینا کو ٹھکرا کے رباب کا ساتھ چن لیا، مگر شرجینا نے مصطفیٰ سے شادی کر لی، اس سے بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے حساب سے تو شرجینا کو اس کے غم میں، اس کے عشق میں خود کو کوئی روگ لگا لینا چاہیے تھا۔ عدیل زور زور سے پیپر ویٹ گھماتا خاصا ڈسٹرب اور اپسیٹ سا بیٹھا تھا۔ شرجینا کو کپڑوں کا ڈھیر دھوتے دھوتے 3 گھنٹے ہو چکے تھے، وہ تھک چکی تھی۔ کپڑوں میں ڈھیر ساری بیڈ شیٹس بھی تھیں، بڑی بڑی چادریں دھونے اور پھیلانے میں وہ تھک رہی تھی۔ مصطفیٰ ابھی سو کے اٹھا، جمائیاں اور اگرائیاں لیتا شرجینا کو ڈھونڈتا صحن میں آیا۔ اس نے شرجینا کو دور سے ہی آواز دی، شرجینا کیا ہے؟ شرجینا چڑی ہوئی تھی عدیل کی کال سے۔ ارے یہ دھوبی گھاٹ لگا رکھا ہے، باپ رے اتنے کپڑے! مصطفیٰ چلتا ہوا پاس آیا اور حیرت سے بولا، اٹھ گئے تم دوپہر کے 1 بجے؟ شرجینا کپڑوں کے بابت اس کا سوال نظر انداز کر کے طنزیہ انداز میں بولی، آج تھوڑا جلدی اٹھ گیا نا؟ مصطفیٰ ہنس کے بولا۔ مصطفیٰ کہاں طنز اور تانوں سے شرمندہ ہوا کرتا تھا۔ سنو بڑی بھوک لگی ہے، ناشتہ دے دو نا، امی نے تو صاف سنا دیا ہے کہ جا کے اپنی بیوی سے ناشتہ بنواؤ۔ مصطفیٰ نے معصوم سی شکل بنائی، تھوڑا صبر کر لو، آتی ہوں اندر تو بنا کے دیتی ہوں۔ شرجینا نے ایک گہری سانس لے کے خود کو اپنے چڑچڑے موڈ سے نکالا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مصطفیٰ پھر اسے جتائے کہ وہ اپنے ایکس کی کال آنے سے ڈسٹرب ہوئی تھی۔ شرجینا مصطفیٰ سے بات کرتی ڈبل بیڈ والی بڑی اور بھاری بیڈ شیٹ بالٹی میں کھنگال رہی تھی۔ اس نے بیڈ شیٹ بالٹی سے باہر نکال کے اسے نچوڑنا چاہا۔ چادر پانی کی وجہ سے بہت زیادہ وزنی ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ فوراً بولا، ارے آرام سے، قبر میں جھٹکا آ جائے گا۔ خود اتنے کپڑے دھونے کا کیا شوق چڑھا ہے بھائی؟ دبلی پتلی سی تو ہو، اپنا نازک سا وجود دیکھو اور یہ کام دیکھو۔ شرجینا جواباً خاموش رہی، کیا بتائے کہ کپڑے کا شوق سے نہیں بلکہ ساس کے حکم پر دھو رہی تھی۔ مصطفیٰ چادر نچوڑنے میں شرجینا کی مدد کرنے لگا۔ ایک طرف سے دھلی چادر کا کونا شرجینا نے پکڑا، دوسری طرف سے مصطفیٰ نے۔
سارا زور اور طاقت مصطفیٰ نے لگائی. شرجینہ چادر پھیلانے کے لیے اس کے ہاتھ سے لینے لگی. رہنے دو، میں ڈال دیتا ہوں، بھاری ہے، بتاؤ کہاں پھیلانا ہے. مصطفیٰ کا انداز دوستانہ تھا، وہ اس کی کیئر کر رہا تھا. تار تو سارے بھر گئے، اس والی دیوار پر ڈال دو، شرجینہ تھکاوٹ بھرے لہجے میں مصطفیٰ سے بولی. شرجینہ کے کندھے، بازو، کمر سب شل ہو گئے تھے اتنے ڈھیر کپڑے دھونے کے بعد. مصطفیٰ دیوار پر چادر پھیلانے لگا. شرجینہ بے خیالی میں اپنی کمر ہلکے سے دبا رہی تھی. مصطفیٰ نے چادر پھیلاتے پھیلاتے اسے دیکھا. اتنے ڈھیر کپڑے خود دھونے کی کیا تک تھی بھائی؟ ہماری وہ زبیدہ بی بی اور ان کی محترمہ والدہ کہاں چلی گئی تھی؟ مصطفیٰ نے ہنس کے پوچھا. شگفتہ جو اندر سے صحن کی طرف یہ دیکھنے آ رہی تھی کہ شرجینہ نے کپڑے دھو لیے ہیں یا نہیں، انہوں نے مصطفیٰ کا سوال سن لیا. وہ شرجینہ کا جواب سننے جان بوجھ کے پیچھے رک کے کھڑی ہو گئیں. مصطفیٰ کے سوال میں شرجینہ سنجیدگی سے بولی. وہ ساس کے خلاف مصطفیٰ سے کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی تھی. اپنا کام تو انسان خود ہی کرتا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ شگفتہ جو یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ شرجینہ مصطفیٰ سے ان کے خلاف کچھ نہ کچھ تو ضرور بولے گی اور انہیں بعد میں شرجینہ کے خلاف محاذ بنانے کا موقع مل جائے گا، اس کے اس جواب میں وہ اندر ہی اندر جھنجھلا سی گئی تھی. وہ شرجینہ کو اس قدر زج کر دینا چاہتی تھی کہ وہ پھر ان سے کوئی زبان درازی یا بدتمیزی کرے اور پھر وہ افتخار سے اس کی شکایت کر سکے، مگر شرجینہ انہیں ان کے مقصد میں کامیاب ہی نہیں ہونے دے رہی تھی. اس کے بعد شرجینہ کچن میں مصطفیٰ کے لیے ناشتہ بنانے چلی گئی. مصطفیٰ کچن ٹیبل پر موبائل لیے بیٹھا انسٹاگرام چیک کر رہا تھا. شرجینہ اس کے لیے انڈا پراٹھا بنا رہی تھی. اس نے انڈا توڑ کے پین میں ڈالا. جلدی دے دو نا، بھوک لگ رہی ہے بہت. مصطفیٰ موبائل دیکھتا بھوک بھوک کا شور مچا رہا تھا. شرجینہ نے تیزی سے ناشتہ تیار کیا. یہ لو. شرجینہ نے 2 ہاف فرائی انڈے اور ایک پراٹھا اس کے سامنے رکھا. نمک دانی، کالی مرچ بھی اس کے پاس رکھ دی. مصطفیٰ نے بے صبری سے فوراً پراٹھے کا نوالا توڑا تھا. وہ گرم گرم پراٹھا انڈے کے ساتھ نوالا بنا کے کھانے لگا. شرجینہ اب اس کے لیے چائے بنانے لگی. ابلتے پانی میں پتی ڈالی. کیا بات ہے، تم تو بہترین کوک ہو، میری پسند کا خستہ پراٹھا بنایا ہے. شرجینہ خاموشی سے چولہے کے آگے کھڑی تھی. وہ مصطفیٰ کے لیے چائے بنا رہی تھی. اب مصطفیٰ مزے لے لے کے کھانے میں مصروف تھا. شرجینہ نے اس کے پاس چائے کا مگ بھی لا کے رکھ دیا. وہ کچھ سوچتی اس کے سامنے میز کے آگے رکھی دوسری کرسی کھینچ کر اس پہ بیٹھ گئی. وہ سنجیدگی سے کچھ سوچ رہی تھی. وہ مصطفیٰ سے بات کرنا چاہتی تھی. شگفتہ کے مہنگائی کے تانے سے ہٹ کرتے تھے. مصطفیٰ کل تمہارے گیم سے میں بہت امپریس ہوئی. اس نے جیسے بات شروع کرنے کے لیے تمہید بانی تھی. اور میں تمہاری کوکنگ اسکلز سے امپریسڈ ہوں. مصطفیٰ ہنس کے بولا. کتنا ٹائم لگا تھا تمہیں گیم بنانے میں؟ شرجینہ لہجے کو سرسری سا بنا کے بول رہی تھی. لگے ہوں گے کوئی 20-25 دن. مصطفیٰ نے نوالا بنا کے کھایا. انگلی پہ لگی زردی کو زبان سے چاٹنے لگا. اس کا سارا دھیان انڈے پراٹھے پر تھا. 20-25 دنوں میں تم نے اتنا زبردست گیم بنا لیا اور اس کے ذریعے 3 لاکھ روپے بھی کما لیے. پھر تم اسی میں اپنا کریئر بنانے کا کیوں نہیں سوچتے؟ شرجینہ نے اس کی تعریف کی تھی. وہ اسے انکریج کرنا چاہتی تھی. اسے لگا وہ اپنی تعریف سے خوش ہوگا. مجھے شوق نہیں ہے. وہ تعریفوں سے آسمان پر چڑھنے والا بندہ تھا ہی نہیں. تمہیں گیم بنانے کی آفر کہاں سے آئی تھی؟ شرجینہ نے بہت دلچسپی لے کے پوچھا. سنگاپوری ایک اسٹارٹ اپ کمپنی تھی. مصطفیٰ انڈے کے اوپر کالی مرچ مزید چھڑکتا ہوا لاپرواہی سے بولا. انہوں نے تمہیں خود اپروچ کیا اور تم نے منع کر دیا. تم پاگل ہو. شرجینہ بے ساختہ جذباتی ہو کے بولی. اسے مصطفیٰ کی حماقت پر غصہ آ رہا تھا. بھائی مجھ سے اتنی محنت نہیں ہوتی. پوری پوری رات جاگ کے کھیلتے بھی تو ہو. شرجینہ ذرا ناراضگی سے طنزیہ لہجے میں جتا کے بولی. اس میں تو مزہ آتا ہے مجھے. مصطفیٰ بغیر برا مانے ہنس کے بول رہا تھا. تمہارا اچھا کمانے کا دل نہیں کرتا؟ شرجینہ اسے کریئر بنانے کے لیے راضی کرنا چاہتی تھی مگر مصطفیٰ ایک ڈھیٹ انسان تھا. نہیں بھائی، میں سیدھا سادہ درویش بندہ ہوں، میرا گزارا ہو جاتا ہے. کریئر، گول، فیوچر پلاننگ عدیل بھائی جیسے کریئر اورینٹڈ لوگ کرتے ہیں. میرے لیے تو 3 وقت کا کھانا، 2 جینز، 3 ٹی شرٹ، بائک میں پیٹرول بھروانے کے پیسے، زندگی گزارنے کے لیے یہی کافی ہے. وہ بے حد اطمینان اور بے فکری سے بول رہا تھا. لیکن انسان کو آنے والے کل کا بھی تو سوچنا چاہیے نا. شرجینہ نے اسے حالات کی نزاکت سمجھانی چاہیے تھی. تمہیں انکل کا بازو. اف، یہ نصیحتیں مجھے زہر لگتی ہیں. میں اپنے حال میں مست ملنگ رہنے والا بندہ ہوں. آج میں زندہ ہوں اور آج میں ہی زندہ رہنا چاہتا ہوں. شرجینہ کی نصیحتیں اسے بور کر رہی تھی. وہ منہ بنا کے کوف سے بولا. میں لائف کو اتنا ہی سیریسلی نہیں لیتا بھائی، اگلے 5 سال کی پلاننگ کرنے بیٹھ جاؤں. شرجینہ بالکل چپ ہو گئی تھی. اسے واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھا یہ لڑکا خاصا مشکل اور ٹیڑھا ہے. اسے سدھارنا یا سیدھا کرنے کی کوشش اتنے سیدھے طریقے سے ہو نہیں سکتی. مصطفیٰ شرجینہ کو چپ کرانے کے بعد خود مزے سے اپنا ناشتہ انجوائے کرنے لگا.
رباب اور عدیل کھانے کی میز پر ساتھ بیٹھے تھے۔ کھانے کی شاندار اور بڑی سی میز پر انواع و اقسام کی ڈشز سجی تھی۔ رباب خوشگوار موڈ میں کھانا کھا رہی تھی، جبکہ عدیل بہت چپ چپ سا تھا۔ وہ کھانا بے رغبتی سے کھا رہا تھا۔ رباب ملازمہ سے بولی، عدیل کو فش دو۔ ملازمہ نے فوراً بیک ہوئی سالم مچھلی کی ڈش اٹھا کے عدیل کے پاس کی۔ نو تھینکس، عدیل نے انکار کیا۔ اس کا جیسے کچھ بھی کھانے کا موڈ نہیں تھا، وہ صرف رباب کی خاطر میز پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ لے لو عدیل، بہت مزے کی فش بنی ہے۔ موڈ نہیں ہے رباب، عدیل سنجیدہ انداز میں بولا۔ رباب کو اندازہ ہو رہا تھا کہ عدیل کسی چیز سے اپسیٹ ہے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ رباب نرمی اور پیار سے پوچھنے لگی۔ میں کھا رہا ہوں سویٹ ہارٹ، عدیل فوراً پیار سے بولا۔ وہ جبراً مسکرا رہا تھا۔ اپسیٹ ہو کسی بات سے، یہ تو مجھے لگ رہا ہے۔ عدیل نے ایک گہرا سانس لیا۔ ملازمہ وہاں سے واپس کچن میں جا چکی تھی۔ ملازمہ کے جانے کے بعد عدیل سنجیدہ انداز میں بولا، آج گھر پر کال کی تھی میں نے، امی سے بات ہوئی؟ پھر؟ رباب کی سوالیہ نظریں تھیں۔ ابا نے شرجینہ مصطفیٰ کی شادی کروا دی ہے۔ واٹ؟ رباب خاصی سرپرائزڈ ہوئی تھی۔ بڑی عجیب بات ہے یہ تو۔ یہ شرجینہ کیسی لڑکی ہے بھائی؟ کوئی سیلف رسپیکٹ نام کی چیز ہے بھی اس میں؟ تم نے اس سے رشتہ توڑ دیا اور اس نے تمہارے ہی چھوٹے بھائی سے شادی کر لی۔ ذرا بھی سیلف رسپیکٹ ہوتی تو اسے تو تمہارے گھر کے کسی بندے سے کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ایک بھائی نے ریجیکٹ کیا، آپ نے دوسرے بھائی سے پکڑ کے شادی کر لی۔ سچ اے پور گرل۔ رباب کا مذاق اڑانے والا انداز تھا۔ مجھے غصہ ابا پر آ رہا ہے۔ مجھے نیچا دکھانے کے لیے انہوں نے اسی دن شرجینہ اور مصطفیٰ کی شادی کروائی جس دن ہماری شادی ہوئی تھی۔ مجھے گھر سے نکال دیا، ایسے جیسے پتہ نہیں میں نے کون سا بڑا گناہ کر دیا ہے۔ شرجینہ کو اپنا لیا۔ عدیل خاصی ناراضگی اور ناگواری سے بول رہا تھا۔ رباب بہت غور سے عدیل کو دیکھ رہی تھی۔ عدیل کا اس قدر اپسیٹ ہونا اسے چونکا گیا تھا۔ وہ کھانا کھاتے بظاہر کیجول سے انداز میں بولی، ویسے تمہیں غصہ صرف اسی بات پہ آ رہا ہے نا؟ کہیں یہ جیلسی تو نہیں ہو رہی کہ تمہاری ایکس فیونسے تمہاری بھائی کی بیوی بن گئی ہے اب؟ وہ اسمارٹ لڑکی تھی، صاف منہ پر بولتی تھی، اس لیے ڈائریکٹ عدیل کو دیکھ کر بول رہی تھی۔ یہ کس قسم کا فضول سوال ہے رباب؟ شرجینہ سے مجھے نہ کوئی انٹرسٹ تھا اور نہ ہی ہے، میں اس کے لیے جیلس کیوں ہوں گا؟ عدیل شرجینہ کا ذکر تحقیر آمیز انداز میں کر رہا تھا۔ ارے تم دل پہ کیوں لے رہے ہو؟ آئی واز کڈنگ، تمہیں شرجینہ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، آئی نو۔ رباب ہنسنے لگی۔ عدیل رباب کو دکھانے کے لیے فوراً خود کو نارمل اور مطمئن ظاہر کرنے لگا۔ اس نے وہی فش پلیٹ میں ڈالی جو رباب اسے کھانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ عدیل رباب کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ رباب بھی جواباً مسکرائی، مگر عدیل کی شرجینہ میں دلچسپی سے بودر کر رہی تھی۔ شرجینہ کو آج کپڑوں کا ڈھیر دھونے کے بعد کندھوں اور کمر میں درد ہو رہا تھا۔ وہ فرش پر گری ہوئی کوئی چیز اٹھا رہی تھی، پھر اپنی کمر پر ہاتھ رکھتی سیدھی ہوئی واپس۔ اسی وقت مصطفیٰ کمرے میں انٹر ہوا۔ اس نے شرجینہ کو کمر پر ہاتھ رکھ کے سیدھا ہوتے دیکھ لیا۔ کس حکیم نے مشورہ دیا تھا اتنے ڈھیر کپڑے دھونے کا؟ ہو گیا نا اب کمر میں درد؟ مصطفیٰ اپنے مخصوص منہ پھٹ غیر سنجیدہ انداز میں بولا۔ ٹھیک ہوں میں، شرجینہ نے نفی میں سر ہلا کے بولا۔ ٹھیک ہو؟ مصطفیٰ نے دراز کھولی اور اس میں سے سامان نکالنا شروع کیا۔ وہ بام ڈھونڈنا چاہ رہا تھا۔ سامان نکال کے اس نے بیڈ پر ڈھیر لگا دیا۔ اس کباڑ خانے میں کچھ مل سکتا ہے؟ رہنے دو اپنی اس مہربانی، تم نے اس مہربانی کر کے پورا کمرہ واپس سے پھیلا دینا ہے جو آلریڈی میں 3 دفعہ سمیٹ چکی ہوں۔ شرجینہ بہت طنزیہ انداز میں بولی۔ کلین فریک ہو تم، صفائی ستھرائی کا خبت، بلکہ مینیا ہے تمہیں۔ مصطفیٰ نے جواباً اس کا مذاق اڑایا۔ نہ تو نہ صحیح، میں تو نیکی کر رہا تھا۔ کھلی دراز سے نکلتا سامان اور بیڈ پر دراز سے نکالی بکھری چیزیں یوں ہی چھوڑ کر وہ باتھ روم چلا گیا۔ میلے کپڑے فرش پر مت پھینک کر آنا مصطفیٰ، اور فرش کو کر کے آنا، میں نے باتھ روم بڑی محنت سے دھویا ہے۔ شرجینہ پیچھے سے بولی تھی۔ مصطفیٰ باتھ روم میں جاتے جاتے رکا۔ بات سنو، تمہیں مائسوفوبیا تو نہیں؟ صفائی ستھرائی کا فوبیا، وہ بھی خاصا سیریس قسم کا۔ مصطفیٰ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اور تمہیں میس پھیلانے اور گندگی کا فوبیا ہے شاید، شرجینہ نے اسے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ شرجینہ نے مصطفیٰ کی کھولی سائڈ ٹیبل کی دراز کا سامان واپس ٹھونس کے دوبارہ بند کی۔ مصطفیٰ ہنستا ہوا باتھ روم چلا گیا۔ شرجینہ صوفے پر تکیہ رکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ چند سیکنڈ بعد ہی باتھ روم سے نکلا۔ تولیے سے منہ پوچھتا اس نے عادتاً گیلا تولیہ گولا سا بنا کے بیڈ پر اچھالا اور خود لاپرواہی سے سیٹی بجانے لگا۔ شرجینہ نے اسے ناگواری سے گھورا۔ تم نہیں سدھرو گے نا کبھی بھی؟ شرجینہ اسے گھورتی ہوئی بولی۔ ارادہ تو نہیں ہے بھائی، میں تو ایسا ہی ہوں، 4 دن کی زندگانی میں اتنے غم کون پھالے۔ صفائی کا فوبیا تم کو ہی مبارک ہو، ہم تو بے ترتیب ہی بھلے ہیں۔ وہ اب جوتے پہننے لگا تھا۔ شرجینہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اسے گھورا۔
اپنی برائیوں کو خوبیاں بنا کے بیان کرنے کے لیے نا اتنا کانفیڈنس کسی میں ہوتا ہے۔ شرجینا نے اس کا مذاق اڑایا اور مصطفیٰ جواباً فرضی کالر جھاڑتا مزے سے بولا، بس غرور ہی نہیں کیا کبھی۔ مصطفیٰ شوقی سے بولتا جوتے پہن چکا تھا، وہ کہیں جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس کے موبائل پر علی کی کال آنے لگی۔ مصطفیٰ نے کال ریسیو کی۔ ابے ڈھکن، آ رہا ہوں نا، تھوڑا صبر کر لے، آ رہا ہوں گیمنگ زون۔ شرجینا نے اسے مایوسی سے دیکھا۔ اسے لگا کہ یہ لڑکا زندگی میں کبھی سیریس ہو ہی نہیں سکتا۔ مصطفیٰ فون پر بولتے ہی فون بند کر گیا تھا اور اب کمرے سے جانے لگا تھا۔ جاتے رہتے رک کے شرجینا سے بولا، سنو، تم بیڈ پر سو جاؤ، پہلے ہی کمر میں درد ہے، صوفے پر سوئی تو پتہ چلا سیدھا کھڑا ہی نہ ہوا جائے صبح میں۔ وہ ہنس کر بولتا کمرے سے چلا گیا۔ وہ کیئر بھی غیر سنجیدہ انداز میں کرتا تھا۔ اسے شرجینا کی کمر کے درد کی فکر تھی، مگر اس کی فکر اور خیال کرنے کا اپنا الگ ہی نان سیریس اور فنی سا انداز تھا۔ شرجینا اس کے جانے کے بعد واقعی ہنستی ہوئی اٹھی۔ مصطفیٰ پر اسے غصہ بھی آتا تھا اور اس کی باتوں پر وہ ہنس بھی پڑتی تھی۔ وہ ہنستی ہوئی بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ مصطفیٰ گیمنگ زون چلا گیا۔ گیم کھیلنے کے بعد وہ علی کو ڈراپ کرنے اس کے گھر جا رہا تھا۔ مصطفیٰ بائک چلا رہا تھا، علی اس کے پیچھے بیٹھا تھا۔ گیمنگ زون سے وہ دونوں فارغ ہو چکے تھے۔ ان کی بائک کچھ دکانوں کے پاس سے گزر رہی تھی۔ چونکہ 12 سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا، لہٰذا باقی دکانیں تو بند تھیں، البتہ میڈیکل اسٹور کھلے ہوئے تھے۔ علی میڈیکل اسٹور دیکھ کر مصطفیٰ سے چلا کے بولا، ابھی رک 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 مصطفیٰ، اب کیا ہے یار، ایک تو تجھے آدھی رات تیرے گھر ڈراپ کرنے جاؤ، اوپر سے تیری فرمائشیں الگ۔ مصطفیٰ بدتمیزی سے بولا، یار امی نے اپنی دوائی لانے کا کہا تھا، میں بھول گیا، تو رک، میں بس 2 منٹ میں آیا۔ مصطفیٰ کو ایک دم ہی شرجینا کی کمر کی تکلیف یاد آئی۔ وہ بائک سائڈ پر لگاتا خود بھی بائک سے اترا۔ علی پہلے بائک سے اتر گیا تھا اور میڈیکل اسٹور کی جانب بڑھ گیا تھا۔ چل میں بھی آتا ہوں۔ مصطفیٰ اس کے پیچھے آتا زور سے بولا، تجھے کیا لینا ہے؟ علی نے حیرت سے پوچھا۔ وہ کمر میں چک آ گئی تھی، بام لوں گا، مصطفیٰ ہنس کے بولا۔ علی سمجھا مصطفیٰ اپنے لیے کوئی بام لینا چاہتا ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ میڈیکل اسٹور چلے گئے۔ مصطفیٰ اپنے لاپرواہی بھرے انداز میں ہی شرجینا کی کیئر کرنے لگا تھا۔ مصطفیٰ 1-1:30 بجے واپس گھر آیا۔ وہ آہستہ سے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی مدھم روشنی تھی۔ شرجینا بیڈ پر گہری نیند سو رہی تھی۔ مصطفیٰ کے ہاتھ میں وہ بام تھی جو وہ شرجینا کے لیے خرید کر لایا تھا۔ وہ بیڈ کے قریب آیا تاکہ بام کی ٹیوب بیڈ سائڈ ٹیبل پر شرجینا کے قریب رکھ دے۔ بام سائڈ ٹیبل پر رکھتے رکھتے اس کی بے دہانی میں شرجینا پر نظر پڑی۔ شرجینا سوتے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے کھلے بال اس کے چہرے اور ارد گرد تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا حسین چہرہ سوتے میں بے حد معصوم اور پرکشش لگ رہا تھا۔ مصطفیٰ نہ چاہتے ہوئے بھی رک کے ایک پل اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ کسی ٹرانس میں آ گیا تھا۔ اس نے پہلی بار شرجینا کو اس بدلی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا۔ پہلی بار اسے پتہ لگا تھا کہ وہ کتنی خوبصورت ہے۔ لاؤبالی، لاپرواہ، کھلنڈر مصطفیٰ پہلی بار ایک شوہر والی حق رکھتی نظروں سے شرجینا کو بے اختیار دیکھ رہا تھا۔ وہ جیسے چند لمحوں کے لیے اپنے ارد گرد سے بے خبر ہو گیا تھا۔ بے دہانی میں سائڈ ٹیبل پر رکھے پانی کے ڈھکے ہوئے گلاس سے اس کا ہاتھ ہلکا سا ٹکرایا۔ ہلکا سا شور پیدا ہوا۔ شرجینا کی فوراً آنکھ کھلی۔ مصطفیٰ کو اپنے اتنا پاس کھڑا دیکھ کر وہ بری طرح چونکی۔ مصطفیٰ بھی چونک گیا۔ وہ اپنی کیفیت سے گھبرا سا گیا تھا ایک پل کے لیے۔ کیا ہوا؟ شرجینا نے پاس پڑا دوپٹہ اٹھایا اور اٹھ کر بیٹھی۔ مصطفیٰ جھجک سا گیا تھا اپنی بے اختیار سی حرکت پر۔ شرجینا بھی کانشیس تھی کیونکہ اس نے مصطفیٰ کو اپنے بہت قریب کھڑا دیکھا تھا۔ جلدی سے بات بناتا مصطفیٰ اپنی اس حرکت پر خود ہی شرمندہ ہوتا بولا، لیٹی رہو، سوری تمہیں اٹھا دیا۔ بیڈ پر میرا چارجر پڑا ہے نا، وہ اٹھا رہا تھا میں۔ اسے جیسے فوری اور بروقت بس یہی بہانہ سوچا۔ اس نے بیڈ پر ایک طرف پڑا مصطفیٰ کا چارجر اسے اٹھا کے دیا۔ مصطفیٰ اس سے آئی کانٹیکٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ شرجینا بھی کچھ جھجک سی گئی تھی۔ آ جاؤ تم یہاں سو جاؤ، میں صوفے پر چلی جاتی ہوں۔ مصطفیٰ نے بے اختیار شرجینا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے بیڈ پر سے اٹھنے سے روکا۔ اپنے اس ٹچ کو اس نے خود بہت زیادہ فیل کیا اور شرجینا نے بھی جیسے اپنے کندھے پر اس کے ہاتھ کے لمس کو محسوس کیا۔ رات کے ان لمحات میں ان دونوں نے ایک دوسرے کے لمس اور موجودگی کو پوری طرح فیل کیا۔ مصطفیٰ سنجیدگی سے مدھم آواز میں بولا، نہیں شرجینا، تم یہیں سو، تمہاری کمر میں صوفے پر لیٹنے سے اور درد ہو جائے گا، آج صوفے پر میں سو جاتا ہوں۔ شرجینا چپ رہی۔ مصطفیٰ صوفے پر جا کر لیٹنے لگا۔ شرجینا اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ صوفے پر لیٹنے کے بعد مصطفیٰ مدھم آواز میں اس سے بولا، سنو، وہ بام لایا ہوں تمہارے لیے، لگا لو، صبح تک درد ٹھیک ہو جائے گا، سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا ہے۔ شرجینا کی آنکھوں میں حیرانگی تھی۔ اس لاؤبالی غیر ذمہ دار لڑکے جیسے کیئر کی تو اس سے توقع ہی نہیں تھی۔ شرجینا نے ٹیوب لگانے کے لیے اٹھائی۔
مصطفیٰ دوسری طرف کروٹ پھیر کے آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر اب وہ کمرے میں شرجینا کی موجودگی کو پوری طرح محسوس کر رہا تھا۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔